السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، جب جاہلوں سے واسطہ پڑتا ہے تو ان کو سلام کہتے ہیں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے کے ساتھ اور قیام کے ساتھ۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو دعائیں کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہم سے دوزخ کا عذاب دور کر دیجئے، بے شک یہ عذاب لازم ہونے والا ہے، بے شک بری جگہ ہے اور برا ٹھکانہ ہے۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اس میں اسراف کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، اور اس کا درمیانی راستہ لیتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ 19واں پارہ سورۃ الفرقان، پارے کا چوتھا اور سورت کا آخری رکوع ہے، جس کی یہ آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی اور آپ نے ان کا ترجمہ بھی سنا ہے۔ گزشتہ کئی جمعوں سے ان آیات مبارکہ کے حوالے سے تذکرہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ اوصاف اور یہ اوصاف والے بندے بہت پیارے لگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کو اپنا بندہ یعنی رحمان کا بندہ کہا ہے جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ وہ 13 صفتیں ہیں جن کا قرآن مجید نے تذکرہ کیا ہے۔ ایک یہ کہ ان کی چال کے اندر عاجزی اور انکساری ہے۔ دوسری ان کی صفت یہ ہے کہ جب جاہلوں سے واسطہ پڑتا ہے بجائے الجھنے کے ان کو جواب سلامتی والا دیتے ہیں۔ تیسری قرآن مجید نے ان کے لیے یہ صفت بیان کی ہے کہ رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے نماز والی حالت کے اندر، یعنی سجدے میں اور قیام میں اپنے رب کے سامنے وہ رات کو گزارتے ہیں۔ قرآن مجید نے ان اوصاف کے بعد ان کی یہ ایک صفت بیان کی ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اس خرچ کرنے کے اندر نہ اسراف ہوتا ہے اور نہ ہی بخل کرتے ہیں، درمیانہ راستہ جو ہے اس کو وہ اختیار کرتے ہیں۔ پھر قرآن مجید نے یہ صفت بیان کی کہ لا یدعون مع اللہ الہا آخر،
اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے، ہر مشکل گھڑی کے اندر ان کا سوال کرنا اور پکارنا صرف اللہ رب العزت کی ذات کو ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ان کی ایک صفت یہ بیان کی، ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک صفت یہ بیان کی، ولا یزنون، یہ لوگ بدکار نہیں ہیں اور یہ بدکاری نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بندے بہت پسند ہیں۔ قرآن مجید نے ان کی ایک صفت یہ بیان کی، والذین لا یشہدون الزور، جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب ان کا لغویات سے گزر ہوتا ہے تو ان کی یہ صفت ہے کہ باوقار طریقے کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے ان کی ایک صفت یہ بیان کی ہے، جب ان کے سامنے تذکرہ آیات کا ہوتا ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، بہرے اور اندھے ہو کر وہ اس کے اوپر گر نہیں پڑتے، بلکہ آیات کے اندر غور اور فکر کرتے ہیں۔ اور ان کی 13ویں صفت یہ بیان کی، یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ اے ہمارے رب، ہماری اولاد کو، ہمارے بچوں کو، اہل خانہ کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، اور پرہیزگار اور نیک لوگوں کا ہمیں امام اور مقتدا بنا دیجیے۔ اپنے رب سے یہ دعا کرنے والے ہیں۔ مجھے گزشتہ 2-3 جمعوں سے جو بات بیان کر رہا ہوں اور جس کی طرف میری توجہ ہے کہ میں اس کو بیان کروں، وہ یہ کہ ان کے خرچے کے اندر اسراف بھی نہیں ہے اور ان کے خرچے کے اندر بخل بھی نہیں ہے۔ چنانچہ اس کے بارے میں گزشتہ جمعوں کے اندر تذکرہ ہو چکا ہے، اور پھر میں نے یہ آپ سے عرض کیا تھا کہ اس کا تعلق صرف خرچ و اخراجات کے ساتھ نہیں، بلکہ انسان کی پوری زندگی کے ساتھ تعلق ہے۔ کیا کہ ان کے اندر میانہ روی ہے، کسی کے ساتھ دوستانہ ہے تو تب، کسی کے ساتھ ناراضگی ہے تو تب، کوئی سیاسی وابستگی ہے تو تب، کوئی کوئی انسان کا کوئی فقہی طور پر کوئی ذہن اس کے بارے میں ہے تو تب، ان کے مزاج کے اندر، ان کی سیاسی فکر کے اندر اور ان کے مذہبی اور فقہی مسائل کے اندر ان کے اندر اعتدال پسندی ہے اور ان کے اندر انتہا پسندی نہیں ہے، بلکہ میانہ روی کو اپنی پوری زندگی کے اندر میانہ روی کے ساتھ چلتے ہیں۔ چنانچہ اس کے بارے میں تذکرہ ہوا ہے۔ کتب حدیث کے اندر محدثین کرام باب باندھے ہیں، باب الاقتصاد فی العبادہ، کہ یہ باب ہے جس کے اندر یہ بات کا بیان ہوگا کہ عبادت کے اندر درمیانہ راستہ، میانہ روی کے ساتھ چلنا۔ چنانچہ اس کے بارے میں پھر بڑا تذکرہ چلتا ہے۔ کہتے ہیں یہ لفظ بولا جاتا ہے توازن، ہمارے اردو زبان کے اندر یہ لفظ بولا جاتا ہے اور عربی زبان کے اندر بھی توازن یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اور اس کو یعنی توازن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عرب لوگ یہ توازن کا لفظ شروع کہاں سے ہوا اور اس کی ابتدا کہاں تھی؟ یہ اونٹ جو تھا اس کو یہ بڑا استعمال کرتے تھے سواری کے لیے بھی، اور اسی طرح سامان کو ایک جگہ پر دوسری جگہ لے جانے کے لیے بھی یہ بڑا جفاش کش ہے، اور ریتلے یعنی میدانوں کے اندر یہ بڑا لمبا اور بڑا مشکل سفر کرنے والا یہ جانور ہے۔ قرآن مجید نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے، کہ دیکھتے نہیں ہیں کس طرح اللہ کی ذات نے اونٹ کو پیدا کیا ہے، اور کس طرح اللہ کی ذات نے آسمانوں کو بلند کیا ہے، اور کس طرح اللہ رب العزت کی ذات نے پہاڑوں کو قائم کر دیا ہے، اور کس طرح اللہ رب العزت کی ذات نے زمین کو بچھا دیا ہے۔ یہ 4 چیزیں اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ جو اونٹ ہوتا ہے اس کے اوپر کجاوا ڈالتے ہیں، وہ جس کے اوپر سامان رکھتے ہیں، ایک طرف بھی سامان دوسری طرف بھی سامان۔ جب سامان رکھتے ہیں تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ دونوں جانب برابر ہوں، ان کے اوپر بوجھ برابر ڈالا جائے۔
اور جب دونوں جانب بوجھ برابر ہو تو اس کو کہتے ہیں جی توازن، کہ انہوں نے اس کے اوپر جو بوجھ ڈالا ہے اور اس کے اندر میانہ روی کو اور توازن جو ہے اس کا خیال رکھا ہے۔ لیکن اگر ایک طرف سارا بوجھ ڈال دیا جائے تو پھر جانور تکلیف اور مشقت کے اندر ہوگا، اس کے لیے اس بوجھ کا اٹھانا بھی نہیں ہے اور اس کے لیے اس بوجھ کے ساتھ سفر کرنا بھی نہیں ہے اور چلنا بھی نہیں ہے۔ تو گویا کہ ایک بڑا مضبوط جانور، اس کی زندگی کے اندر جب توازن نہ ہو اور اس کے ساتھ جو معاملہ ہے اگر وہ توازن والا نہیں ہے تو پھر اس کے لیے اپنی زندگی کا گزارنا اور جو اس کی زندگی کے فوائد ہیں انسانوں کا ان فوائد کا حاصل کرنا نہیں ہے۔ جب ایک انسان اس کی زندگی کے اندر توازن نہیں ہے، عدم توازن کا وہ آدمی عدم توازن کے اندر مبتلا ہو گیا، اس کی زندگی جو ہے اس کے لیے اپنی زندگی کا گزارنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، چاہے اس کا تعلق عبادات کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق یعنی اس کی انسان عام روزمرہ زندگی کے ساتھ ہو، کام کاج کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق فکر کے ساتھ ہو اور چاہے اس کا تعلق سیاسی نظریے کے ساتھ ہو، جب تک اس کے مزاج کے اندر توازن نہیں ہوگا اس وقت تک اس کو زندگی اچھے طریقے کے ساتھ گزارنا میسر نہیں ہوگا۔ انسان کی بہتری کے لیے اس کے مزاج کے اندر، اس کے معاملات کے اندر، اس کے عقائد کے اندر، اس کے عبادات کے اندر، اس کی فکر کے اندر توازن ہونا چاہیے، تاکہ اگر توازن ہے تو پھر اس کی زندگی گزارنا بہت ہی زیادہ اچھا ہے۔ تو میں آج میرا خیال ہے کہ میں ایک دو جمعے میں یہ اعتدال پسندی والا جو مسئلہ ہے اس مسئلے کو میں ختم کروں گا۔ میرے سامنے جو خاکہ ہے وہ تین چیزیں ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ عبادات کے اندر جو ہے آدمی کو توازن رکھنا چاہیے، اعتدال پسندی سے کام لینا چاہیے، اور دوسرا پھر میں بیان کروں گا کہ کام کاج دنیا کے دھندے کے اندر بھی انسان کو توازن کے ساتھ رہنا چاہیے اور اعتدال پسندی کے ساتھ رہنا چاہیے، اور تیسرا پھر مجھے بیان کرنا ہوگا جو انسان کا فکر ہے، جو انسان کا کسی کے ساتھ ربط ہے اور کسی کے ساتھ محبت ہے، کسی کے ساتھ تعلق ہے، اس تعلق اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، محبت کا رشتہ ہے، عقیدت کا رشتہ ہے اور اس کے مذہب کا مسئلہ ہے، تو اللہ کی ذات کے علاوہ اگر کسی کے ساتھ، انسان کے ساتھ، چاہے وہ فرشتوں میں سے کوئی مخلوق ہے اور چاہے انسانوں میں سے کوئی ہے، اس کے ساتھ جو اس کا رشتہ ہے اور تعلق ہے، اس تعلق اور رشتے کے اندر بھی اعتدال ہونا چاہیے، توازن ہونا چاہیے۔ اگر اس کو وہ چھوڑے گا یا بدعت کی طرف چلا جائے گا اور اگر اس سے بڑھے گا تو کس کی شرکیہ افعال کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے انسان کو اپنی پوری زندگی کے اندر، چاہے اس کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے اور چاہے تعلق اس کا عام زندگی روزمرہ جو معاملات ہے اس کے ساتھ ہے، چاہے اس کا تعلق عقیدت اور فکر نظریہ اس کے ساتھ ہے، اس کے اندر انسان کو اپنی زندگی کے اندر توازن پیدا کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کے اندر اعتدال پیدا کرنا چاہیے۔ اب میں جو آج عبادات کے بارے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ عبادات کو بالکل چھوڑ دینا، یہ نفلی عبادات ہے جی، یہ فرض اور واجب نہیں ہے جی، اور اس کی طرف دھیان اور خیال ہی نہ کرنا کہ یہ کون سا فرض ہے، یہ گویا کہ عبادات کے اندر کوتاہی ہے، اور یہ عبادات کی جو فضیلت اور شان اور رتبہ اور مقام ہے، آدمی کو اس رتبے کو اور شان کو اور مقام کو چھوڑ دینا ہے۔ ہمارے استاد مکرم ایک واقعہ بیان کرتے تھے، ایک صاحب گفتگو کر رہے تھے تو درمیان میں اذان شروع ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ مسلمان کے لیے حکم کیا ہے کہ جب اذان ہو تو خاموش ہو اور سنیں اور اذان کا جواب دے دیں۔ وہ صاحب جو ہیں گفتگو کرتے رہے اور بات چیت کرتے رہے۔ کسی نے کہا حضرت اذان ہو رہی ہے، تو وہ بڑا جواب کیا دیتے ہیں کہ اس کا جواب دینا یا سننا بھی کوئی فرض اور واجب تو نہیں ہے۔
گویا کہ ہم نے اپنے ذہن کے اندر اس بات کو بٹھا لیا کہ بس جو لازم چیزیں ہیں، فرض اور واجب ہیں، ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے اور ان کو اہتمام کرنا ہے۔ جو چیزیں فضیلت والی ہیں، جو چیزیں رتبے والی ہیں، اور جو فضیلتیں شان والی اور مقام والے کام ہیں، ہم نے اپنے ذہنوں سے اندر اس کو نکال دیا، اس کی طرف کوئی دھیان اور کوئی توجہ نہیں ہے۔ بہت احسان کیا جاتا ہے، اللہ کے گھر کے اندر آئے، بس نماز فرض کو ادا کیا، فرض کے وقت کے اندر آئے، نماز فرض کو ادا کیا اور نماز فرض کی تکمیل ہوئی، اب اس کے بعد ذہن میں ہے کہ بعد میں نفل ہی ہے نا جی، کوئی فرض اور واجب تو نہیں ہے۔ اور میرے بھائی، ساری زندگی انسان نے جو اعمال کرنے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ صرف اس نے فرض اور واجب ہی کرنے ہیں، جو ان کے لیے شان والے ہیں، جو ان کے لیے رتبے والے ہیں، جو ان کے لیے مقام والے ہیں، جو ان کے لیے درجے والے ہیں، وہ کام بھی اس نے کرنے ہیں۔ مسجد میں آئے گا تو مسجد میں ذرا جلدی آئے گا، دایاں قدم رکھے گا، دعا لکھی ہے اس کی تلاوت کرے گا، تحیت المسجد اور اس کی تلاوت کرے گا، اور مسجد کے اندر آ کر اللہ اللہ کرے گا۔ کوئی آدمی یہی ذہن میں بٹھا لے یہ کون سا فرض اور واجب ہے؟ ہم نے یہ چیز اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لیا ہے۔ اب دیکھیں نمازی کتنے ہیں جمعے کے لیے، اب جب نماز کا وقت ہوگا تو الحمدللہ یہ حال بھی بھر جائے گا اور سین کے اندر بھی بہت سارے لوگ موجود ہوں گے، اس لیے کہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ ہے۔ خطیب صاحب کی بات کو سننا کون سا فرض اور واجب ہے جی؟ مسجد کے اندر پہلے جانا یہ کون سا فرض اور واجب ہے جی؟ ہاں جمعے کی نماز فرض ہے، ہم نماز کے وقت پہنچیں گے اور نماز کی ادائیگی کریں گے اور ادائیگی کے بعد فوراً مسجد سے باہر نکل جائیں گے۔ نہیں میرے بھائی، فرائض اور واجبات کے علاوہ چیزیں جو ہیں، جو اللہ کے نبی نے کی ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ان کا رتبہ اور مقام اور جو فضائل ہیں ان کو بیان کیا ہے، ان چیزوں کا دھیان رکھنا اور خیال رکھنا یہ بھی لازم ہے، اور ان کا اہتمام جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس طرح تو کوئی یہ کہے گا، قرآن نے کہا ہے کہ زمین پر رحمان کے بندے چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، میں ذرا غرور سے چلوں گا، عاجزی کے ساتھ چلنا کہاں لکھا ہے فرض اور واجب ہے، لہذا میں غرور اور تکبر کے ساتھ چلوں گا؟ نہیں میرے بھائی، اس طرح زندگی نہیں گزرے گی، تو پھر اس طرح زندگی گزارنا یہ اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، بڑے درجے کے صحابی ہیں، عاشق رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے تابع دار ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے، کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا، رات کو کوئی خواب آئی ہوتی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کرتا کہ اللہ کے نبی میں نے رات یہ خواب دیکھی ہے، تو کہتے ہیں میرے ذہن کے اندر بھی اور میری یہ آرزو اور تمنا بھی تھی کہ مجھے بھی کوئی خواب آئے اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھوں اور اپنی خواب کا تذکرہ کروں۔ مجھے ایک خواب آ گئی، اب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواب کا تذکرہ کرنا تھا، تو کہتے ہیں کہ مجھے آپ کا احترام اور آپ کا رتبہ اور مقام اور آپ کی شان میرے لیے مانے ہوگی، میں جرت نہ کر سکا میں اپنی خواب کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود عرض کروں۔ تو آپ کی بہن کا نام حضرت حفصہ ہے، حضرت عمر کی صاحبزادی، اور آپ کی بہن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی اور مومنوں کی امی جان جن کا نام حضرت حفصہ ہے، میں نے اپنی بہن سے تذکرہ کیا، بہن مجھے یہ خواب آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعبیر پوچھو اور اس خواب کے بارے میں پوچھنا اس کا کیا مطلب ہے۔ چنانچہ بہن نے تذکرہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر تعبیر کو آ کر بتایا، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ تو انہوں نے کہا، آپ نے فرمایا کہ نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ جو ہے نا وہ بہت اچھا آدمی ہے۔ پھر فرمایا لو صلی فی اللیل،
لو کان یصلی فی اللیل او کما قال، اگر یہ آدمی رات کو نماز پڑھنے والا ہو، یعنی رات کی نماز کا مطلب کیا ہے؟ نماز تہجد کو ادا کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب نماز فرض کے بارے میں تذکرہ نہیں کیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے ساری زندگی نماز تہجد کو نہیں چھوڑا ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یہ ارشاد فرمایا کہ نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ بڑا اچھا آدمی ہے، لو کان یصلی باللیل، اگر یہ رات کو نماز پڑھنا شروع کر دے، یعنی نماز تہجد کو ادا کرنا شروع کر دے۔ تو میں اب آپ سے عرض کیا کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح آدمی اپنے ذہن کے اندر بٹھا لے کہ یار یہ چیز کوئی فرض اور واجب تو نہیں ہے نا۔ اور میرے بھائی کچھ چیزیں ہمیں فضیلت کے لیے اور رتبے کے لیے اور شان کے لیے اور مقام کے لیے کچھ چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا یہ بھی ضروری ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر ہے۔ جس طرح خرچ و اخراجات کے اندر ہاتھ کا روک لینا، اس کو بخل کہا جاتا ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے، اس طرح عبادات کے اندر جو نفلی عبادات ہیں ان کو چھوڑ دینا، گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے لیے فضیلت کا اور شان کا اور رتبے کا اور مقام کا حاصل کرنا نہیں ہے۔ یہ مسلمان کی شان نہیں۔ مسلمان تو اللہ کی نظروں کے اندر، اللہ کے ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے اندر مسلمان تو اپنی شان بڑھانا چاہتا ہے اور رتبہ اور مقام بڑھانا چاہتا ہے۔ اب اس کا دوسرا پہلو لے لیں۔ کیا کہا میں نے کہ محدثین اکرام کتب حدیث کو بیان کرتے ہوئے باب باندھتے ہیں، کیا؟ باب الاقتصاد فی العبادہ، کہ اس باب کے اندر تذکرہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبادات کے اندر میانہ روی سے چلنا ہے اور عبادات کے اندر درمیانہ راستہ جو ہے اس راستے کو اختیار کرنا ہے۔ اس پر واقعہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کا۔ وہ حضرت عبداللہ بن عمر تھے، یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں، یہ بھی بڑے درجے کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ خود اپنا واقعہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میری شادی ہو گئی اور میرے ابا جان جو ہے میرے گھر میں تشریف لائے اور میں گھر میں نہیں تھا، اور میری بہو سے، اپنی بہو سے اور میری بیوی سے پوچھا کہ بہو بتاؤ کہ میرا بیٹا عبداللہ جو ہے اس کا معاملہ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ اس سے یہ کیا پتہ چلا کہ شادی کے بعد اگر بچوں کو خود مختار بنا دیا جائے اور ان کے لیے رہائش کا اور ان کے لیے گھر کا اگر الگ سا سلسلہ ہو تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا پہلی اپنے اکابر سے اور بزرگوں سے اس کا ثبوت ملتا ہے، اور یہ بہترین طریقہ ہے۔ اور اگر کوئی میاں بیوی آپس کے اندر اس طرح کا فیصلہ کرتے ہیں، ہم نے ذرا اپنی زندگی کو اپنے ماحول کے لحاظ سے الگ تھلگ کر کے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اور اپنے بزرگوں کا یعنی والد کا اور اپنی والدہ کا بھی ہم خیال رکھیں گے، اپنے بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھیں گے، لیکن ذرا ہم اپنی زندگی الگ کر کے اپنے بچوں کی پرورش اور اپنے معاملات ذرا گزاریں گے تو شریعت ان کو اختیار دیتی ہے اور شریعت اس کے بارے میں ان کو اجازت دیتی ہے۔ اس کے بارے میں تنگی پیدا کرنا، بچہ اگر کہے تو پھر باپ یا والدہ محترمہ اس کے اوپر سختی کریں اور پھر بہو کے اوپر اعتراض اور ان کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیں، جب سے یہ آئی ہے اس نے ہم سے بچے کو چھین لیا، اور جب سے یہ آئی ہے اس نے یہی آواز نکالی ہے کہ میں نے الگ ہونا ہے اور بچے کو میں نے الگ کرنا ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کا حق ہے کسی موقع پر اگر سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے اکٹھا رہنا مناسب ہے، ٹھیک۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے اپنی زندگی گزارنے کے لیے الگ سے ہم نے رہنا ہے اور والدین کی خدمت کا ہم خیال رکھیں گے اپنی درجے کے اوپر، تو یہ ان کا شرعی حق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ الگ سے رہتے تھے، ان کی بیوی سے حضرت عمر بن عاص نے پوچھ لیا بتاؤ میرا بیٹا عبداللہ جو ہے وہ کیسا ہے۔ آج ہم لوگ بات کرتے ہیں تو پھر سارا کا سارا ملبہ جو ہے وہ اسی کے اوپر ڈال دیں گے،
بہو کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا کہ عبداللہ جو میرے خاوند ہیں بہت اچھے ہیں، رات کو وہ نماز پڑھتے رہتے اور عبادت کرتے رہتے ہیں، اور صبح کو وہ روزہ رکھتے ہیں، شب بیدار بھی ہیں اور روزے دار بھی ہیں، دن کو روزہ رکھنے والے اور رات کو عبادت کرنے والے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر بن عاص سمجھ گئے اس کا مطلب کیا تھا، بیٹے کو سمجھایا کہ بیٹا شادی کے بعد کچھ معاملات اور طرح کے ہیں، ازواجی زندگی اور میاں بیوی کے حقوق اور ان کے لیے وقت اور ان کے لیے ٹائم دینا اور آپس میں گفتگو اور بات، یہ بھی ایک دوسرے کا حق ہے اور اس حق کو ادا کرنا چاہیے۔ لیکن کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر مجھے یہ بات ابا کی سمجھ نہیں آئی۔ تو ظاہر ہے جب کوئی غلطی ہوگی اور بزرگ سمجھائے گا اور بات سمجھ نہ آئے تو پھر شکایت کہاں جائے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات چلی گئی اور حضرت عمر بن عاص نے بتا دیا کہ میرے بیٹے میں یہ بات ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ ہم تمہارے گھر میں آئیں گے۔ کہتے ہیں صبح کے بعد میں گھر میں تھا تو نبی پاک دروازہ کھٹکا تو میں نے دیکھا کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو جہانوں کا بادشاہ میرے گھر کے اندر تشریف لایا ہے۔ میں نے آپ کا استقبال کیا اور میں نے آپ کے لیے جو میرے گھر کے اندر بیٹھنے کی اچھی جگہ تھی میں نے اس کا انتظام کیا، آپ نے اس چیز کو ہٹا دیا اور زمین پر بیٹھ گئے اور پھر میرے ساتھ گفتگو کا اور بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا، میری نماز کے بارے میں، میرے روزوں کے بارے میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ ایسا کرو مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو۔ 3 روزے رکھنے والا اس طرح ہے گویا کہ پورا مہینہ روزہ رکھنے والا ہے، کم از کم درجہ ایک روزے کا 10 روزوں کے برابر ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرے لیے طاقت زیادہ ہے، تو آپ نے کہا اچھا 5 روزے رکھ لیا کرو۔ تو کہتے میں نے کہا میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ عبداللہ داؤد کے روزے سے بڑھ کر کوئی روزہ نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ یہ ہوتا تھا کہ آپ ایک دن روزہ کر رکھتے تھے اور آپ ایک دن جو ہے وہ افطار کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نماز کے بارے میں پوچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی بتایا، اور پھر آپ کا دوسری جگہ پر فرمان ہے کیا، سم وافطر قم و نم، کہا کہ روزہ رکھو لیکن ساتھ افطار بھی کرو، اور کہا کہ نماز عبادت رات کو کرو لیکن ساتھ نیند بھی کیا کرو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا عبداللہ ان لنفسک علیک حق، اے عبداللہ تیری جان کا تمہارے اوپر حق ہے، یا عبداللہ ان لزوجک علیک حق، تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے، یا عبداللہ ان لعینک علیک حق، تیری آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر جو ہے وہ حق آتا ہے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کے مسئلے کے اندر اعتدال کا راستہ بھی بتا دیا، اور محدثین اکرام نے باب باندھا، باب الاقتصاد فی العبادہ، کہ اس کے اندر عبادات کے اندر میانہ روی سے چلنا، اس کے بارے میں تذکرہ ہوگا۔ بالکل عبادات کو چھوڑ دینا کہ یہ نفل ہے، یہ بخل والا درجہ، نیچے والا درجہ آئے گا، یہ بھی غلط ہے۔ اور اس طرح مشغول ہو جانا کہ اپنے بزرگوں کا، بچوں کا اور گھر والوں کا خیال نہ رہے اور اپنی صحت کا بھی خیال نہ رہے، تو پھر یہ آ جائے گا افراد کے اندر آ جائے گا، اور یہ بھی میانہ روی کے خلاف ہے۔ قرآن مجید نے ارشاد کیا فرمایا ہے، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، رحمان کے بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی کے اندر میانہ روی کو، یعنی پوری زندگی کیا ہے، خرچ و اخراجات کا مسئلہ ہے، کھانے اور پینے کا مسئلہ ہے، سیاسی فکر کا مسئلہ ہے، مذہبی عقیدے کا مسئلہ ہے، اور کام کاج دنیا کے دھندے کا مسئلہ ہے، اور عبادات کا مسئلہ ہے، تو ان کا مزاج یہ ہے کہ وہ میانہ روی، خیر الامور اوسطها، وہ میانہ روی پر چلتے ہیں۔ یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے۔ میں نے کہا تھا کہ میں نے اس سلسلے کے اندر 3 چیزوں کا تذکرہ کرنا ہے، ایک عبادات کے اندر، دوسرا عام کام کاج کے اندر، کام کام کام،
نہ اپنا پتہ، نہ بچوں کا پتہ، نہ گھر والوں کا پتہ، اور کام اور کام اور کام۔ جب نماز جیسے اہم مسئلے کے اندر حکم یہ ہے کہ نماز بھی پڑھو اور اپنی نیند کا بھی خیال رکھو اور بال بچوں کا بھی خیال رکھو، تو کیا دنیا کے دھندے اور کام کے اندر آدمی اتنا ہی لگ جائے کہ بچوں کی بھی خبر نہیں ہے اور گھر والوں کی بھی پتہ نہیں ہے، جی کہاں چلے گئے، باہر چلے گئے ہیں، کتنے سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، 2 سال ہو گئے، کیا ہے بچے، کہاں ہے بہن بھائی، کہاں ہے والدین، کوئی خبر نہیں ہے، اور بس وہاں پر بیٹھے ہیں، جی کیا کام اور کام اور کام ہے۔ نہیں میرے بھائی، اس کے اندر بھی اعتدال اور میانہ روی ہے۔ اور تیسری چیز، کسی کے ساتھ عقیدت اور محبت ہے، اللہ کا نبی ہے، کوئی اللہ کا ولی ہے، اللہ کا نیک اور مقبول ہے، اس کے اندر بھی اعتدال رشتے کا اور تعلق کا اور محبت کا، کہیں بدعت کی طرف، کہیں شرک کی طرف، اور کہیں ایسا نہ ہو جو حدود ہیں اس سے تجاوز کر جائے۔ انشاءاللہ تذکرہ ہوگا۔ اللہ ہماری محفل کو قبول فرما لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا تابع دار بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سنتے ادا فرما لیجیے۔ اللہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے جمعے کو قبول فرما، مسجد میں آنا قبول فرما، کہا سنا اے اللہ قبول فرما۔ اے اللہ غلطیوں کو اور کوتاہیوں کو معاف فرما دی، بڑے ہی اے اللہ کمزور اور ضعیف ہیں، آپ سے مدد چاہتے ہیں، اللہ ہماری مدد فرمائے۔ ہمارے بہن بھائی مسلمان اے اللہ مدد فرما، فلسطین کے بھائی بہنیں اے اللہ مدد فرما، غزہ میں پھنسے ہوئے مسلمانوں کی مدد فرما، ظالم یہودی اور اس کے ہم نوا کو اے اللہ تباہ کر دے، ان کے اصلوں کو نکارہ کر دے، ان کی جماعتوں کو توڑ دے، اے اللہ ان کے اصلوں کو نکارہ کر دے، اے اللہ ان کی جماعتوں کو بکھیر دے، اے اللہ اپنی طاقت اور قوت سے ان کو پکڑ لے، اے اللہ ان کے زور کو نیست و نبود کر دے، ناکامیاں ان کی ظاہر کر دے، اے اللہ مظلوموں کے حق میں، اپنے بہن بھائیوں کے حق میں، مسلمانوں کے حق میں ہماری دعائیں اللہ قبول فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت دے دے، جس بیماری کے اندر ہیں آپ سے درخواست ہے، جوان، بزرگ، بچے، مرد، عورتیں، اے اللہ مسجد کے ساتھی، محلے کی مائیں بہنیں، اے اللہ دوست احباب، عزیز و اقربا پاکستان میں ہیں یا باہر ہیں، اے اللہ سب مریضوں کو ساری بیماریوں سے مکمل صحت یاب فرما دی، ہر آفت اور پریشانی سے اللہ بچا لیجیے، ہر حادثے سے اللہ محفوظ فرمائی، خرم لون کی مغفرت فرما، پسماندگان کو صبر دے دے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب اللہ ان کو اعلیٰ صبر نصیب فرما، اللہ ان کے احباب دوست عزیز سب کو اللہ صبر نصیب فرما، بیٹے کی اللہ مغفرت فرما دے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہمارے رشتہ دار جہاں بھی ہیں اے اللہ ان کے لیے ساری خوشیوں کا وہاں انتظام فرمائی، اے اللہ ان کو ہر پریشانی سے بچا لینا، اے اللہ رمضان کی آمد ہے، اے اللہ خیریت سے ہم سب کو رمضان نصیب فرمانا، حج نصیب فرمانا، اپنا گھر دکھانا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی حاضری نصیب فرمانا، اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے، والدین کی مغفرت فرما، بہن بھائیوں کی مغفرت فرما، اے اللہ جو کام کاج کے اندر ہیں رزق حلال کے دروازے کھول دے، اے اللہ خوشیوں اور خوشحالی کے ساتھ زندگی نصیب فرما، پاکستان کے حالات اے اللہ بہتر فرما دے، افغانستان بھائی جو اے اللہ اب ہجرت کریں گے یہاں سے اپنے ملک کی طرف، اے اللہ ان کے لیے وہاں وافر راحتوں کا انتظام فرما، یہاں سے محبتوں کے ساتھ جائیں، اے اللہ نفرت سے بچا لینا، اے اللہ دشمنی سے بچا لینا، بھائیوں کی طرح آپس میں ملکوں کو اور افراد کو اے اللہ رہنا نصیب فرمانا، اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا